السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں طلبہ کرام؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ چلے جی، کہاں سے سبق ہے آج ہمارا؟ وممن حولكم من الأعراب منافقون۔ آیت نمبر 101۔ چلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک، اتنا لمبا تذکرہ اس غزوہ کا ہے نا قرآن کریم میں، شاید کسی بھی اور غزوے کا نہیں ہے۔ غزوہ احد کے بارے میں سورۃ آل عمران میں کچھ تفصیل آئی ہے، لیکن اتنی تفصیل نہیں جتنی اس غزوہ کے اندر تھی۔ آپ جب اس پر غور کریں گے، سیرت مبارکہ کی کتابیں پڑھیں گے، پھر اندازہ ہوگا یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اب بظاہر یہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے جب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو چکی ہے، مسلمانوں کا لشکر بھی اس سے بڑا کہیں نہیں، 30,000 کے قریب لشکر تھا جو اس جنگ میں گیا تھا۔ بظاہر کوئی اتنا بڑا مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں تھا جتنے خطرات بدر میں، احد میں یا ابتدائی اسلام میں تھے۔ اس وقت تک مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تیار ہو چکی تھی، ریاست بھی بن چکی تھی، لیکن دشمن کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، پہلے تو عرب کے قبائل کے ساتھ معاملہ چل رہے تھے، اور یہاں پر اس وقت کی دنیا کی جو سپر پاور کہلائے جانے والی رومن امپائر تھی، جو اس وقت تک تقریباً فارس کو بھی زیر کر چکی تھی، جو پرشین امپائر تھی، ایرانی سلطنت تھی، وہ بھی ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن کئی جنگوں میں ان سے وہ شکست کھا چکے تھے۔ ان کا بڑا توتی بول رہا تھا اس وقت دشمن۔ دوسرا، اس جنگ میں حالات ایسے تھے کہ جو اس سے پہلے غزوات میں پیش نہیں آئے تھے، اسی وجہ سے قرآن کریم نے اس کو غزوۃ العسرہ کے نام سے تعبیر کیا ہے، ذات العسرہ، تنگی کا وقت۔ بڑا عجیب معاملہ تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ پورے سال میں جو کچھ مسلمانوں کے پاس تھا اور میں سارا ختم ہو چکا تھا، کھا پی چکے تھے، اب آئندہ سال کی فصل تیار تھی اور کھجوریں بالکل تیار تھیں، اور جنگ پہ جب بندہ چلا جاتا ہے تو پیچھے کیا حالات ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہی ہے۔ مقابلے پہ دشمن بڑا سخت، فصلیں تیار، موسم بڑا شدید سخت قسم کا، بہت عجیب معاملات ہیں۔ اس کا بڑا لمبا تذکرہ ہے، اس میں منافقین کو جس طرح کھل کر اس غزوے میں وہ سامنے آئے ہیں، کسی اور جگہ پر ایسے نہیں آئے۔ پھر جو مسلمان اس غزوے میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ جتنے سختی کے ساتھ یہاں معاملات ہوئے ہیں کسی اور جنگ میں نہیں ہوئے۔ بڑا تفصیلی تذکرہ اس کا آیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ، حول گرد و نواح، تمہارے گرد و نواح میں سے، من العراب، جو کچھ عربی مدینہ منورہ کے ارد گرد جو کچھ دیہاتی قبائل ہیں، بدوی لوگ ہیں، منافقون، ان میں سے بھی کچھ منافق موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ بھی، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور بعض اہل مدینہ بھی منافق ہیں، یعنی مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو قبائل ہیں ان میں بھی منافق موجود ہیں، اور خود تمہارے گھر کے اندر بھی کچھ منافق موجود ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ کے بھی کچھ ظالم ایسے ہیں جو مدینہ منورہ میں رہتے ہیں لیکن اندر سے منافق ہیں۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، مَرَدُوا، اڑے ہوئے ہیں، عَلَى النِّفَاقِ، منافقت پر، وہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی انہیں نہیں جانتے ہیں۔ لا تعلم، آپ ابھی انہیں نہیں جانتے۔ نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، سنعذبهم، اب ہم ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے، مرتين،
2 مرتبہ، مرتين 2 مرتبہ ان کو سزا دیں گے. ثم يردون، پھر انہیں واپس لایا جائے گا ہمارے پاس، الی عذاب عظیم، عذاب عظیم کے لیے انہیں ہمارے پاس واپس لایا جائے گا. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2 عذاب، عذاب عظیم سے پہلے 2 عذاب، ان سے کیا مراد ہے؟ ایک تو عذاب عظیم تو آخرت کا ہے نا، مرنے کے بعد جو ہوگا. اس سے پہلے 2 عذابوں سے کیا مراد ہے جہنم کے عذاب سے پہلے؟ تو دیکھیں، ایک تو عذاب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی میں بندے کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور مصیبت اور عذاب نہیں ہو سکتا کہ وہ دل سے کسی کو اپنا دشمن سمجھتا ہو اور ظاہراً اس کی اطاعت کا دم بھرنا پڑتا ہو، ظاہراً اس کی بات ماننی پڑتی ہو، اس کے نیچے لگ کے رہنا پڑتا ہو، اس کی اطاعت کرنی ہو. تو اب ان کے معاملات یہی تھے، مسلمانوں کو دل سے تو برا سمجھتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو نہیں مانتے تھے، یہ منافق تھے، لیکن ان کو ظاہراً اقرار کرنا پڑتا تھا، اطاعت کرنا پڑتی تھی، اور بعض اپنی معاشرتی اور قبائلی مجبوریوں کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ میں جا کر لڑنا بھی پڑتا تھا، جنگ کے لیے بھی نکلنا پڑتا تھا. کتنی بڑی سزا ہے یہ کہ بندہ کسی کو برا سمجھے اور پھر اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. اور دوسری سزا، یعنی اسی سزا کا ایک پہلو یہ بھی ہے، یہ جو 2 سزائیں ہیں، ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ان پر پابندی لگا دی گئی تھی، جیسا کہ گزشتہ آیت میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ آئندہ تم نے میرے ساتھ جنگ پر نہیں جانا، کسی سفر پر، کسی جہاد پر تم نے میرے ساتھ نہیں جانا. اور ان میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے صدقات اور زکوٰۃ قبول کرنے پر بھی پابندی تھی کہ آئندہ تمہارا صدقہ اور زکوٰۃ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، لیا ہی نہیں جائے گا، لیا ہی نہیں جائے گا تمہارے پاس سے. یہ بھی ٹھیک چیزیں یہ آئی تھیں. اور اسی طرح جو ہے نا، پھر موت کے وقت جو عذاب ہے یا قبر کا عذاب ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے. تو ان 2 عذابوں کی کئی جہات ہے. اور پھر عذاب عظیم وہ جہنم کا عذاب ہے. عذاب عظیم بڑا عذاب، اس سے مراد آخرت میں جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ اس سے مراد ہے. چلیے، وآخرون، اور کچھ لوگ وہ اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا. کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو منافق نہیں تھے، صحابہ تھے. کچھ ایسے لوگ تھے جو صحابی تھے، منافق نہیں تھے، دل سے مانتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین کو، لیکن وہ اس جنگ میں نہیں جا سکے تھے، اور ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، کوئی عذر بھی ان کا نہیں تھا ویلڈ. ان میں نا پھر 2 گروہ ہو گئے. زیادہ بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے آ کر اپنے گناہوں کو اقرار کیا اور خود کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا. اس میں حضرت ابو لبابہ اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. تو ان کی توبہ جلدی قبول ہو گئی تھی، اسی آیت میں آگے آ رہا ہے. اور 3 صحابی ایسے تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے شاعر بھی تھے، حضرت مرارہ بن ربعی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ربعی یا ربیہ، ان کا ذکر آگے آ رہا ہے. تو بہرحال ان کے یہ 2 گروپ ہو گئے تھے ان صحابہ کرام کے جو باوجود کوئی عذر نہ ہونے کے غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے تھے نا، لیکن منافق نہیں تھے، تھے ایمان، صاحب ایمان. ان میں سے پہلے گروپ کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے جنہوں نے خود کو مسجد میں باندھ لیا تھا. وآخرون، اور کچھ وہ لوگ ہیں اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خلطو، خلط ملط کرنا، ملا جلا کرنا. خلطو، انہوں نے ملا جلا عمل کیا تھا. عملا صالحا، ایک اچھا کام، وآخر سیئا، اور ایک برا. اچھے کام سے مراد ان کا خالص ایمان پر ہونا، منافقت سے پاک ہونا، یہ مراد ہے. اور کھل کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لینا، یہ بھی مراد ہے. وآخر سیئا، اور ایک برا کام. برا کام تھا غزوہ تبوک میں نہ جا سکنا، یہ ایک برا کام تھا. ان کا اچھا کام بھی ہے کہ صاحب ایمان بھی ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف بھی کھل کے کر رہے ہیں، بہانے نہیں بنا رہے. اور وآخر سیئا، برا کام یہ تھا کہ جا نہیں سکے تھے. یہ ملا جلا ان کا معاملہ ہو گیا. عسى الله ان يتوب عليهم، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم. اچھا جی، ان لوگوں کے بارے میں حکم آیا اب
خذ من اموالہم صدقتن، خذ آپ لیجئے، من اموالہم صدقتن ان کے مالوں میں سے آپ صدقات لیں اب یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، آپ وہ وصول کریں۔ اور یہ طلبہ کرام اچھی طرح اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لیے صدقات اور زکوٰۃ حلال نہیں ہے، آپ کو اجازت نہیں تھی خود استعمال کرنے کی۔ تو یہاں لینے سے مراد یہ نہیں آپ خود لے کر اپنے پاس رکھ لیں، یعنی لے کر آگے خرچ کریں۔ وصولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی نا بطور سربراہ کے، یعنی وصول کریں آپ ان سے اور آگے خرچ کریں۔ خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقات کو قبول کیا کریں، یوں کر لیجیے، خود کا معنی قبول کر لیں۔ یہ جب صدقہ دیں اور آپ اس کو قبول فرمائیں اور آگے اس کو خرچ کریں اس کے مصرف پر۔ اچھا جی، یہ جو صدقات اور زکوٰۃ دیں گے اور آپ ان سے قبول فرما لیں گے، اس سے ان کو فائدے کیا ہوں گے؟ دو فائدے اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تطہرہم بہا، تطہرہم وتزکیہم بہا۔ تطہر، طہر یطہر، تطہیر کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ کرنا، پاک کرنا۔ طہارا مادہ ہے، طاہر پاک، اور تطہیر پاک کرنے کا عمل، درجہ بدرجہ، کہ دیتے رہیں آپ، لیتے رہیں اور آگے خرچ کرتے رہیں آپ، قبول فرماتے رہیں، درجہ بدرجہ اسے تطہیر ہوتی رہے گی۔ تطہرہم بہا، تطہرہم آپ ان کو پاک کریں گے، وتزکیہم اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے، ان کا دل جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا، بہا اس عمل کے ذریعے، ان صدقات کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے یہ دو فائدے ہوتے ہیں، اور بھی ہیں، دو یہاں پر بیان ہوئے۔ وصلی علیہم، وصلی اور دعائے رحمت کریں، وصلی آپ دعائے رحمت کریں، رحمت کی دعا دیں، علیہم ان کو دعائے رحمت بھی دیں۔ کیوں؟ ان صلاتک، بے شک جو آپ کی دعائے رحمت ہے، سکنن وہ ایک تسکین کا سبب بنے گی، لہم ان کے لیے، واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی توبہ کیوں قبول ہو گئی ہے، منافقین کو تو نہیں ہوئی تھی، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، لوگوں کو پتہ نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں، کو توبہ تو کریں، خواہ وہ منافق ہو خواہ وہ کافر ہو، وہ بھی توبہ کرے، اس کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو نہ منافق تھے نہ کافر تھے، یہ تو صاحب ایمان تھے، غلطی ان سے ہو گئی تھی لیکن ہیں صاحب ایمان، تو ان کی توبہ کیوں قبول نہ ہوگی؟ یہ ذہن میں شبہ اس لیے آتا ہے، ابھی تک آپ جو پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ لوگ جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے منافقین، ان کے بارے میں کتنی سخت آیات اور کتنے سخت احکام پیچھے گزرے ہیں، کتنے سخت سخت احکام ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں۔ یہاں پر ان کو معاف کر دیا گیا فوراً ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا، ان کو پتہ نہیں ہے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ویأخذ الصدقات اور اللہ تعالیٰ صدقات کو بھی قبولیت عطا فرماتے ہیں، وان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، تواب مبالغے کا صیغہ ہے، الرحیم صفت مشبہ، بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، بڑی ہی توبہ قبول کرنے والا۔ وقل اور آپ انہیں فرما دیجئے، یہ جن کی ابھی توبہ قبول ہوئی ہے نا، ان کے بارے میں ارشاد ہے، وقل آپ فرما دیجئے، اعملوا عمل کرتے رہو، کام کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، فَسَيَرَ تین الگ الگ ہیں، فا کا معنی ہے اب، سین زبر تھا کا معنی ہے ان قریب، یارا فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، عملکم مفعول ہے۔ یار اللہ عملکم، اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھتا رہیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتے رہیں گے، ورسولہ اللہ تعالیٰ کا رسول بھی تمہارے عمل کو دیکھے گا، رسول کا عطف ہو رہا ہے لفظ اللہ پر، والمؤمنون یہ بھی حالت رفع میں ہے، اس کا بھی عطف لفظ اللہ پر ہو رہا ہے، اللہ، اللہ کا رسول اور اہل ایمان، یہ تینوں تم پر نظر رکھیں گے، تمہارے اعمال کو دیکھتے رہیں گے کہ تم نے کیا امپرومنٹ کی ہے، کتنی اصلاح کی ہے اپنی اس توبہ کے بعد۔ توبہ کی شرائط میں سے آپ نے پڑھا ہے نا کہ دل سے ندامت ہو، پھر توبہ کی جائے اور آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے،
توبہ کی شرائط ہوتی ہیں۔ اب آئندہ تم نے دیکھیں گے کہ تم نے اپنی اس توبہ پر کس طرح قائم رہے ہو، تم آئندہ اپنے طرز عمل کی اصلاح تم نے کتنی کی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا ہے، مراد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے گا، ایسا دیکھیں گے کہ لوگوں کو وہ دکھائیں گے، اللہ اور اس کا رسول اول مؤمنون اور اہل ایمان اس کو دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو آئندہ۔ پھر وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، تُرَدُّونَ، تمہیں واپس لوٹایا جائے گا اس ذات کی طرف، عالم الغیب والشہادہ، جو ہر چھپی ہوئی اور ہر ظاہر بات کو جانتی ہے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں بتائے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ اعمال تم کرتے رہے ہو نا اس کے بارے میں وہ تمہیں بتا دے گا، ان میں سے کتنے دل سے تھے اور کتنے دل سے نہیں تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اخلاص سے کام کرو، اخلاص سے کام کرو، پیش اسی ذات کے آگے ہونا ہے جو ذات دلوں کے احوال کو بھی جانتی ہے، ظاہری اور چھپی ہوئی ہر بات کو جانتی ہے۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں، مرجونا، جن کو ملتوی رکھا گیا ہے، مرجونا اس میں مفعول ہے ارجا یرجی ارجان، امید، توقع، ٹھیک ہے جی، مرجون ارجا، اس کا معنی ملتوی کرنا بھی ہوتا ہے، مرجونا امید قائم ہے ابھی ان کے لیے، ان کو ملتوی رکھا گیا ہے، لِأَمْرِ اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک۔ یہ وہ تین صحابہ ہیں، حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تینوں نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ، کوئی بہانہ نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی وجہ نہیں تھی، بس ہم نہیں جا سکے، غلطی ہوئی ہے، اب آپ جو فیصلہ یا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ ان کے بارے میں حکم ہوا تھا مرجعون لامر اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم آنے تک ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور یہ تقریباً 40 دن تک ایسا رہا، 40 دن تک غالباً۔ اما يعذبهم، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا اور کوئی عذاب دے، و اما يتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان حضرات کا تفصیلی واقعہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، غالباً مسلم شریف کی روایت میں یہ تفصیلی واقعہ، کعب وہ شاعر بھی تھے نا، شاعر بھی تھے، تو جو صاحب لسان آدمی ہو، جس کو گفتگو کا سلیقہ آتا ہو، جب وہ اپنا کو واقعہ بیان کرتا ہے نا تو اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ بڑے صاحب لسان فصیح و بلیغ آدمی تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، اس ذیل اعمال میں بھی غالباً موجود ہے، شروع میں حکایت صحابہ رضی اللہ عنہ میں موجود ہے، تو کسی کے پاس ہو تو وہ شیئر کر دیں گے گروپ میں، یہ مجھے یاد دہانی کروا دیجیے گا، بڑا پیارا واقعہ پڑھنے والا ہے، عجیب دل کی کیفیت، جب بھی ان کا واقعہ پڑھے نا دل کی بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے، جگہ جگہ پر رونا آتا ہے۔ تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، ان تینوں صحابہ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، مقاطعہ، معاشرتی مقاطعہ، ان سے بول چال کی ممانعت، ان کے سلام کا جواب دینے کی بھی ممانعت، ان کی بیویوں کو بھی ان سے حکم دے دیا گیا تھا کہ ان کو الگ کر دیں، بیویاں ان سے الگ کر دیں۔ صرف حلال بن امیہ کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ بوڑھے بھی ہیں، تو کچھ نظر کا بھی مسئلہ تھا، تو آپ نے فرمایا ہاں گھر کام شام کر دیا کرو لیکن ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرنے، باقی تو بیویاں اپنے گھروں میں چلی گئیں، اولاد، بیوی، بچے، دوست، سب سے معاملات ختم ہو گئے۔ کعب بن مالک کا بڑا عجیب واقعہ ہے، وہ بڑا عجیب ان کا قصہ ہے، ان کو روم کے بادشاہ نے خط بھی لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہیں چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں پروٹوکول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو صحابہ تھے نا، صحابہ تو صحابہ ہوتے، صحابہ تو صحابہ ہیں، یہاں پر کوئی اور ہوتا وہ کہتا یار دیکھو میری پوری زندگی میں نے گزار دیا ہے، پوری زندگی گزار دی، اتنی قربانیاں کی، اتنی جنگوں میں شریک ہوا، بھئی ایک جنگ میں نہیں شریک ہو سکا تھا، غلطی بھی کی ہے، معذرت بھی کی ہے، اور سیدھا بتایا کہ بھائی میری غلطی ہے، میں نہیں جا سکا تھا، وہ ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا ہے، بیوی کو بات کی اجازت نہیں، دوستوں کو بات کی اجازت نہیں، کہ سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا، یار حد ہوتی ہے ہمارے اوپر زیادتی کی، نعوذ باللہ۔ صحابہ نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ باقی دو جو تھے نا وہ ذرا عمر میں بھی عمر رسیدہ بھی تھے، ذرا اعصاب کے بھی نسبتاً کمزور تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں جوان آدمی تھا، بڑا مضبوط اعصاب والا،
انہوں نے نہیں جانا چھوڑا، کہتے ہیں میں مسجد میں بھی جاتا، صحابہ کو سلام بھی کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کرتا، جواب کوئی نہیں دیتا تھا، کہتے میں نمازوں میں مسجد میں ایسے ہی نا وہ لگا رہا، میں جاتا رہا، میں نہیں ہوا۔ تو دیکھیے نا، رومی بادشاہ نے جب خط لکھا نا ان کو، وہ سمجھتے کہ مجھے بڑا وہ ہوا کہ بھائی یہ ایک نئی مصیبت ہمارے آگے ہے، کبھی انہوں نے جا کر وہ خط تندور میں پھینک دیا، نور میں پھینک دیا، اس کو ریکارڈ کا حصہ بھی نہیں رکھا، دونوں پھینک دیا کہ ان کو جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں ایسی بات کرنے کی، میرے بارے میں یہ سوچنے کی کہ یہ اپنے نبی کو چھوڑ سکتا ہے۔ خیر چلتا رہا، بڑا عجیب ان کے معاملات ہیں۔ اور اس واقعے میں نا کئی چیزیں ایسی آتی ہیں، ایک جیسے کہ فرماتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی آتی ہیں نا کہ جن کو پڑھ کر اور سن کر نا آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ سے۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا نا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک نگاہیں مجھ سے نہیں ملاتے تھے، میری طرف نہیں دیکھتے تھے، اور کہتے ہیں میں نا جب مجلس میں بیٹھا ہوتا وہیں پر، تو میں ذرا سائڈ پر اپنی چہرہ دوسری طرف کرتا نا، تو میں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن انکھیوں سے، آنکھوں کی سائڈ سے نا مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں میں جو ہی اس طرف کو چہرہ کرتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنا چہرہ مبارک یا اپنی آنکھیں مبارک دوسری طرف کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر کیا بیت رہی ہوگی، اور ان کے دلوں پر کیا بڑا خیر وہ ہوا کہ غالباً 40 دن یا 2 ماہ کا ہے یہ، اتنے عرصے کے بعد پھر ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ وہ واقعہ آپ ضرور پڑھیے گا، بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ 3 جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، اللہ ان کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ اس نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا ہے اور اتنا لمبا عرصہ ان کا رکھا ہے، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایسا کیوں کیا گیا ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک تنبیہ ہو جائے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے کچھ ایسے گناہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ سمجھے کہ تکویناً خود کروائے ہیں، تاکہ بعد والوں کے لیے ایک سبق بنے کہ یہ دیکھو، جب کسی سے کوئی گناہ اور جرم ہو جائے تو اس پر اس طرز عمل کا اظہار کرنا جو صحابہ کرتے تھے، جو صحابہ کرتے تھے، پھر جس طرح توبہ انہوں نے کی ہے نا اس طرح توبہ کرنا، جس طرح وہ ڈٹے تھے نا اس طرح ڈٹنا، 5 اس طرح جگہ نا ڈٹنا۔ ان کا مائک بند کریں۔ یہ لو بھائی 637 جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ مائک کا خیال رکھا کریں، اگر کسی طالب علم کا مائک اوپن رہ جاتا ہے تو اس کو بند کر دیا کریں۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، ان کا تفصیلی ان کا آگے مزید ذکر دوبارہ بھی آئے گا ان صحابہ کرام کا۔ والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے بنائی مسجدن، ایک مسجد، مسجد کے نام پر انہوں نے ایک عمارت بنائی، ضرارا، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، ایک عمارت بنائی، اس پر مسجد کا لیبل لگا دیا، لیکن مقصد نہ تو عبادت تھی نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی تھی، بلکہ مقصد کیا تھا؟ زرارن، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، و کفرن، کفر میں مزید ترقی کرنا، و تفریقم بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا، و ارصادن، اور ایک اڈا بنانے کے لیے، ارصاد، اڈا، ایک اڈا بنایا تھا، لیمن، اس آدمی کے لیے، حارب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، ان کے لیے ایک خفیہ ٹھکانہ مدینہ منورہ کی ریاست کے اندر بنا دیا جائے، ان کے لیے ایک اڈا بنایا انہوں نے، یہ ان کا مقصد تھا، من قبل، جو پہلے سے ہی، لیمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برسر پیخار ہے، اعلان جنگ کر چکا ہے، اس کے لیے ایک ٹھکانہ اور اڈا خود مدینہ منورہ میں مہیا کر دیں، یہ مقصد تھا۔ یہ مسجد جو ہے نا، مسجد قباء کے قریب ہی، مسجد تو نہیں، جو عمارت ہی ہے، جو مسجد زرار جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی تھی، یہ وہاں قریب ہی تھی، قباء کے قریب ہی بنائی تھی انہوں نے، اور غزوہ تبوک سے پہلے بنائی تھی منافقین نے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ آئیں اور وہاں افتتاح کر دیں، ایک نماز آپ پڑھا دیں، افتتاح ہو جائے مسجد کا۔ آپ نے ساتھ والسلام کو تب نہیں معلوم تھا، آپ اس نے فرمایا کہ ہاں اب آئیں گے۔ پھر جو ہے نا یہ معاملہ آ گیا اس کا جنگ والا،
تبوک والا معاملہ آ گیا، غزوہ تبوک پر چلے گئے تو فرمایا اب تو مصروفیات ہیں تبوک کی، تو فارغ ہو کر دیکھیں گے۔ جب واپس آئے اس سفر کے دوران یہ آیات نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مسجد کچھ نہیں ہے، ایک اڈا ہے کفر کا، اوپر لیبل مسجد کا لگا لیا گیا ہے۔ تو عزیز صاحب اکرام، یہاں میں ایک بات عرض کروں، پہلے بھی گزارش کی تھی نا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ شیطان جو ہے یہ اعمال کو مزین کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بظاہر ایک جائز اور اچھا عمل ہوتا ہے اس کو وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، برائی کو تو کبھی بھی مزین نہیں کیا جاتا نا۔ چوری کو، ڈکیتی کو، زنا کو زنا کہتے ہوئے، چوری کو چوری کہتے ہوئے، شراب کو شراب اور حرام کہتے ہوئے تو شیطان مزین نہیں کرتا نا، نہ ہی بندے اس جال میں پھنستے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جی وہ حرام چیز کو انرجی ڈرنک کا نام دے لیں گے، اور جو ہے نا سود کو پرافٹ کا نام دے لیں گے، اور جو ہے نا اسی طرح ان چیزوں کو انسانی حقوق کا، اور یہ اس طرح کی جو ہے نا اس طرح تزیین کی جاتی ہے، لیبلنگ بڑی اچھی کی جاتی ہے۔ یہ کفر کا اور شیطان کا سینکڑوں ہزاروں سالوں سے ان کا یہی واردات کا طریقہ ہے کہ جب بھی دین کے اندر انہوں نے دین کو نقصان پہنچانا ہو، دین میں پھوٹ ڈالنے کی بات کرنی ہو، تو لیبلنگ بڑی اچھی کی جاتی ہے، پیکنگ بڑی ہی خوبصورت اور مذہبی کی جاتی ہے، اور اندر اس کے گناہ ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ خرابی ہوتی ہے۔ اگر برائی کو برائی کہہ کر پیش کریں گے تو اس کو تو بہت تھوڑے لوگ قبول کریں گے نا۔ تو مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ مذہب ایسی چیز ہے، مذہب کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے بیوقوف بنانا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہی کارنامہ کیا تھا، یہی جو نام نہاد کارنامہ جو انہوں نے کیا تھا کہ لیبلنگ بڑی اچھی کی تھی، مسجد بنائی، مسجد کے نام پر عمارت بنائی، اور اندر کیا تھا؟ کفر، تفریق، زرا، نقصان، اور ایک اڈا بنانا تھا، یہ کیا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، وہ لوگ جو دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں نا، وہ دین سے بیزاری کا اظہار کر کے نقصان جو پہنچانے کی بات کرتے ہیں نا، ان کے پیچھے بہت تھوڑے لوگ چلتے ہیں، نقصان بھی تھوڑا پہنچاتے ہیں۔ زیادہ نقصان عزیز صحابہ کرام وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو بڑا خوبصورت سا لیبل اوپر لگا لیتے ہیں، کوئی قرآن کا لیبل لگائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگائے گا، کوئی ترقی کا لیبل لگائے گا، کوئی جو ہے نا وہ ایک دین ہونے کا، کوئی فرقہ واریت سے پاک ہونے کا، کوئی کس طرح کے لیبل لگائیں گے۔ یہ ساری بات، یہ لیبل برے نہیں ہیں، یہ الفاظ برے نہیں ہیں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ تو اسلام کے شاعر ہیں۔ قرآن، حدیث، فقہ، امت مسلمہ کی وحدانیت، توحید کے نام، رسالت، یہ سب چیزیں تو، یہ تو زبردست چیزیں ہیں، لیکن ان لیبلز کو بعض لوگ اپنی غلط پروڈکٹ کے اوپر لگا کر اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، یہ خطرناک کام ہے، جیسے ان لوگوں نے کیا تھا۔ دیکھیں مسجد بنانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے نا بغل میں مسجد قباء بھی موجود ہے، اور اس کی آگے تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آگے آ رہی ہے، مسجد قباء کی ہمسائے میں یہ مسجد بنا رہے تھے، لیبل دونوں پر مسجد کا تھا، لیکن اندر سے کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زرارن و کفرن و تفریقن و ارصادن، یہ چیزیں تھیں۔ تو آج بھی یہ بڑا بڑا ہی اس حوالے سے نا جی، اس حوالے سے بڑا ہی زیادہ خود کو آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے نام پر، دین کی لیبلنگ اور دین کی پیکنگ کے اندر جو دیا جا رہا ہے، جو جس کی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، کیا وہ واقعی دین ہے؟ یہ دین کے نام پر بے دینی ہے، یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور اس کی پہچان کو بہت مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ایک تو آسان ترین صورت یہ ہے کہ 1400 سالوں سے امت کا جو تعامل چلا آ رہا ہے اس کو نہ چھوڑا جائے، سند کو دیکھو، سند کو، حضرت عبداللہ بن مبارک مانتے ہیں ان ھذا الدین ان ھذا الدین اسناد، یہ دین تو سند پر قائم ہے۔ وہ جن کی سند ہی کوئی نہیں ہے، ان کے باپ کا نہیں پتا، علمی باپ کا نہیں پتا، ان کے علمی ماں کا نہیں پتا، ان کی سند کوئی نہیں ہے، 14 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتی ہے، اور وہ ایک ایسی بات دین کے نام پر پیش کریں جو آپ نے پہلی بار سنی ہو، تو یہ کون سا دین ہو سکتا ہے؟ سند کے بغیر وہ لوگ جن کے علمی ماں باپ نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، جو علمی ماں باپ نہیں ہیں، ان سے بچیں، ان سے بچیں، یہ جو نجائز بچے ہیں نا، ان سے بچیں، ٹھیک ہے۔ میں بڑا نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں، لفظ تو اس کے لیے کچھ اور استعمال ہوتا ہے، میں بڑا نرم سا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان سے بچیں۔
اور دوسرا ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کبھی حق اور باطل کی پہچان میں اشتباہ ہو جائے نا، تو پتہ نہ چلے کہ حق اور باطل کہاں جا رہا ہے. یہ قول حضرت احمد بن حنبل سے بھی منسوب ہے اور ابن تیمیہ سے بھی منسوب ہے رحمہ اللہ. فرماتے تھے کہ تم دیکھو کہ باطل کے تیر زیادہ کہاں لگ رہے ہیں جا کے. تکلیف کن سے ہو رہی ہے باطل کو؟ جن سے باطل کو تکلیف ہو رہی ہے نا، بس وہ حق ہے، وہ حق ہے. جن سے باطل کو تکلیف نہیں ہو رہی، بس سیاسی بیان بازی چلتی ہے، وہ انہی کی پروڈکٹ ہے جو دین کے نام پر لانچ کی گئی ہے. چلیں میرے خیال ہے اشارہ تن یہ کافی ہے باتیں. آگے دیکھیے، انہوں نے مسجد بنائی ہے جو زرار بنائی تھی. اب غزوہ تبوک کے سفر کے دوران اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت کھول دی. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ، اب وہ قسمیں کھائیں گے. لا يحلفن، نون سکیلا، وہ ضرور بضرور ڈھیروں ڈھیر قسمیں کھائیں گے. کیا؟ ان اردنا الا الحسنى، ہمارا ہی تو نیت بالکل ٹھیک تھی، ہم تو مسجد بنانا چاہتے تھے. ان اردنا الا الحسنى، تمہاری نیت تو بالکل ٹھیک تھی، ہم تو اچھی نیت سے کام کیا تھا. اللہ تعالیٰ بتائیں واللہ یشہد، ان کی قسموں پر نہ جانا. واللہ یشہد، اللہ کی گواہی کو دیکھو. واللہ یشہد، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے. انہم لکاذبون، انہم یہ بے شک یہ لوگ لکاذبون پکے جھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کی گواہی، اور وہ بھی دو تین تاکیدوں کے ساتھ. ایک تو یشہد اللہ کو واللہ یشہد، جملہ اسمیہ بنایا گیا فعلیہ سے، ایک تاکید. ان، پھر تاکید. لکاذبون، پھر تاکید. تین تین تاکیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں پکی 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 بات ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا، آپ سے افتتاح کروانا چاہتے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس جگہ پر کبھی آپ کھڑے بھی نہ ہونا جا کر. سجدے میں سر رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے نا، یہاں قیام بھی نہ کرنا، کھڑے بھی نہ ہونا جا کر یہاں پر، یہاں نماز کبھی نہ پڑھنا. اچھا جی، اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں یہ ساتھ مسجد قباء ہے. دیکھو اس کو، لمسجد، وہ مسجد، اس سیسا التقوا، اس سیسا جس کی اساس رکھی گئی ہے، فعیلہ کے وزن پر ہے. اس سیسا التقوا، جس کی اساس رکھی گئی ہے، بنیاد رکھی گئی ہے، التقوا، پرہیزگاری پر، من اول یومن، پہلے دن سے. وہ مسجد جس کو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کیا گیا تھا، مسجد قباء کو. احق، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو. مسجد قباء میں جا کر قیام فرمائیں، وہاں پر نمازیں پڑھیں. یہاں نہ جانا، یہ مسجد نہیں ہے، مسجد کے نام پر کفر کا اڈا ہے. فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں مسجد قباء میں، یہ قباء والے وہ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو خوب پاک رہنے کو پسند فرماتے ہیں. اس سے ایمان کی پاکی، دل کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، اخلاق کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، رزق کی پاکیزگی سب شامل ہے. اور ایک خاص پاکیزگی جو اس میں ہے نا، واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے کو پسند فرماتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد قباء کے رہنے والوں میں جو خاص پاکیزگی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو قباء والو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. تطہر، باب تفاعل آپ نے پڑھا نا، باب تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ تکلف، زور لگا کر، یعنی شعوری طور پر، شعوری طور پر کسی کام کو کرنا، زور لگا کر، بتکلف کے ساتھ، بڑا تکلف کر کے اس کام کو کرنا، خوب زور اور مشقت کرنا، یہ سارے معنی اس میں ہوتے ہیں باب تفاعل میں. ان یتطہروا، کیا کرتے ہو آپ لوگ؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم جب بھی بیت الخلاء سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم صرف مٹی سے استنجے کو کافی نہیں سمجھتے، ہم پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں. تو اگرچہ مٹی کے ساتھ کرنے سے بھی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن جو پانی ہے مان طہورن، انزلنا من السماء مان طہور، پانی سے جو پاکیزگی ہے نا، وہ اس سے حاصل نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ صرف ٹشو استعمال کرتے ہیں، کبھی بعض کی طبی ضرورت ہوتی ہے وہ تو کریں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پانی دستیاب ہو تو پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنی چاہیے، اس کی زیادہ فضیلت ہے. اچھا جی آگے دیکھیں، اللہ میں افمن، اچھا وہ آدمی، اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، اسس بنیانہ، اسس
اس نے اساس رکھی، بنیاد رکھی ہو، بنیان ہو اپنی عمارت کی، بنیان عمارت کو کہتے ہیں، بنیاد کو۔ ایک وہ آدمی ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ تقوی من اللہ، اللہ تعالیٰ کی تقوی اور خوف اور پرہیزگاری پر رکھی ہو، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر رکھی ہو۔ رضوان یہ تقوی پر عطف جا رہا ہے، اللہ تقوی من اللہ وعلی رضوان، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھڑی کی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں خیرون، کیا یہ آدمی زیادہ اچھا ہے، ام من، یا وہ آدمی زیادہ اچھا ہے، اسس بنیانہ، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہو علی شفا جرفن ہارن، جرفن ہارن یہ موصوف صفت ہے، جرف گھاٹی، ہارن جو گرنے کو تیار ہو، جروفن ہارن گرنے کو تیار گھاٹی، ایک زمین کا ایسا کنارہ ہے جو گھاٹی کا کنارہ ہے اور بالکل وہ ابھی تک، یعنی اس کو سمجھ لیں لینڈ سلائڈنگ والی نا، ابھی سلائڈنگ ہونے والی ہے، مٹی نیچے جانے والی ہے، سلائڈنگ ہونے والی ہے، سلائڈنگ ہونے والی ہے۔ جو مائک کا خیال رکھا کرو، شور آتا ہے۔ جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعلیٰ شفا، شفا کہتے ہیں کنارے کو، شفا یہ مضاف ہے، جروفن ہارن یہ موصوف صفت مل کر مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ اعلیٰ شفا جروفن ہارن، گرنے کو تیار گھاٹی کا کنارہ، اس پر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھڑی کی ہے۔ فن ہارا، اصل میں انہارا ینہارو انہیارن گر جانا، فا پھر انہارا وہ گر گئی، بھی اس کو ساتھ لے کر، فی ناری جہنما جہنم کی آگ میں۔ اس نے ایسی عمارت بنائی تھی جو اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری۔ کون اچھا ہوا، پہلا یا یہ؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ جواب نہیں دیتے اس طرح کی باتوں کو، یہ کامن سینس کی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کون اچھا ہے، کون اچھا ہے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا کون اچھا ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو زبردستی راہ دکھائے گا، ایسا ہے یہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان شان ہی نہیں ہے۔ قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی موجود ہیں، پھر بھی مسجد قباء موجود ہے، مسجد نبی موجود ہے، معجزات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے بڑا معجزہ کیا ہوگا، نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت ان کے دلوں میں گھسائے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ لا یزالو، زائل نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ رہے گی، لا یزالو سدا رہے گی، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم ان کی عمارت، الذی بنو جو انہوں نے بنائی تھی، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی نا، بنیانہم وہ جو عمارت، الذی بنو جو انہوں نے بنائی تھی، ریبتن یہ کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، اب یہ کھٹکتی رہے گی، ٹھیک ہے جی، الا ان تقط ریبتن فی قلوبہم ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ ان کو بڑی تکلیف ہے اس کی بھی تکلیف ہے اور اپنے انجام کی بھی تکلیفیں ہیں، اور دل میں کھٹک باقی ہے۔ سکون ہی ان کو ملنے والا، سکون تبھی ملے گا جب ان کے دل ہی عذاب جہنم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس وقت تک ان کو سکون نہیں آئے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ تو اس عمارت کو جو زرار کے نام سے بنائی گئی تھی، مسجد کے نام سے بنائی گئی تھی، قرآن کریم نے مسجد زرار کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس کو گرا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ ان میں سے حضرت وحشی بھی شامل تھے رضی اللہ عنہ، جو حضرت حمزہ کے قاتل ہیں نا، وہ بھی اس میں شامل تھے۔ دیکھیں اسلام بندے کو کہاں سے کہاں بدل دے، بڑے بڑے کارنامے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے۔ توبہ جو ہوتی ہے نا، توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آنا، یہ بندے کی زندگی کو بالکل بدل دیتا ہے۔ یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ اور چال ہوتی ہے کہ وہ بندے کو یہ کہے کہ تمہارا اتنا بڑا گناہ ہے، یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے، میں جس جرم میں ہوں یہ جرم تو معاف ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں معاف ہو سکتا یار؟ حضرت وحشی کو دیکھ لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور وہ ہیں کون؟ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
مبارک لاش کا یہ حال ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحمت والی ذات اور شخصیت نے قسم کھائی تھی کہ میں حمزہ کے بدلے میں غالباً 70 سرداروں کو کفار کے ان کا مسئلہ کروں گا، ان کی لاشوں کا یہی حال کروں گا جی یہ ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ کو پڑھا ہے آپ نے؟ احد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ پتہ نہیں میں کتنے کافروں کے سرداروں کی لاشوں کا یہی حال کروں گا جو حمزہ کے ساتھ کیا ہے، ان کا کلیجہ نکالوں گا، ان کا دل نکالوں گا، یہ چیزیں ایسے کروں گا۔ قسم کھائی تھی، قسم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں نبی، یہ آپ کی شان نہیں ہے، یہ آپ کیسی قسم کھاتے ہیں؟ اتنا بڑا صدمہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم توڑی تھی، فرمایا میں اپنی قسم توڑتا ہوں، قسم کا کفارہ دیا۔ میں نبی یہ مسئلہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت واشی وہ اس میں شامل تھے جنہوں نے اس مسجد یہ جو مسجد کے نام پر عمارت بنائی گئی تھی نا، اس کو آگ لگائی تھی اور اس کو گرایا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ چلو تم جو ہے نا یہاں پر اپنا گھر بناؤ گے۔ یا رسول اللہ میں ایسی جگہ پر گھر نہیں بناتا، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ان کے پاس گنجائش نہیں، ان کو دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہائش کے لیے گھر دیا، انہوں نے یہاں گھر بنایا، لیکن وہ جو بھی ان کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، اور ہوا تو بچا نہیں، سارے بچے ان کے مرنے لگ گئے، انہوں نے بھی اس کو چھوڑا، وہاں سے نکلے۔ اور یہ آج بھی عمارت ایسی ہے، اور اس کے بارے میں کتب میں لکھا ہے، کتابوں میں، کہ وہاں پر کوئی پرندہ، کوئی کتا، کوئی بلی، یہ بھی اس کی بھی نسل آگے نہیں چلتی، ایسی وہ جو ہے نا بے برکت جگہ ہے، وہ ایسی منحوس وہ جگہ تھی۔ وہ آج بھی موجود ہے، مدینہ منورہ جائیں تو وہاں جائیں اور اس کو دیکھیں، عبرت کے طور پر دیکھیں، اور اپنی نیتیں خالص کریں، جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں یہ بیان فرمایا نا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، اسے صرف مسجد مراد نہیں ہے، مسجد صرف مراد ہو، مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں، یہ ہم جو جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی پر ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اگر مسجد رضوان تقوی من اللہ و رضوان ہے، اللہ کا خوف اور اللہ کی رضامندی مقصد ہے، تو سبحان اللہ، مسجد قباء والا معاملہ ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر کسی کی نیت جو ہے نا وہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نیت یہ ہے کہ جی بلے بلے ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے جی واہ مولوی صاحب آئے ہیں، اور میں جو ہے نا میں روب جماؤں گا لوگوں پر، اور یہ اور وہ، یہ بڑا غلط معاملہ ہے۔ پھر اپنی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کے خوف اور رضامندی پر قائم کریں۔ یہ آپ کی علمی بنیاد ہے، آپ عالم بننے جا رہے ہیں، جو آپ اپنے عالم بننے کی علمی عمارت جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور رضامندی پر قائم کریں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری نیت میں اگر کہیں پر کوئی فطور ہے اس کو دور کریں، اپنے بارے میں بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے فطور کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ ہماری والدہ صاحبہ ایک جملہ بہت فرمایا کرتی تھی، وہ جملہ وہ کہتی تھی پتر، اللہ تعالیٰ نیتاں نو پھل لاندا ہے۔ اردو اسپیکنگ تھی، چونکہ ہمارا گاؤں میں رہتے تھے، تو وہ ایک جملہ نا بہت کہتے پتر، اللہ تعالیٰ نیتاں نو پھل لاندا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نیتوں کو پھل لگاتا ہے، جیسی نیت ہو نا ویسا پھل لگتا ہے اس کے اوپر، جیسی نیت ہو ویسا اس پر پھل لگتا ہے۔ تو نیتیں اپنی خالص کریں، نیتیں خالص کریں، وہ نیت جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور رضامندی پر قائم ہوگی، اس کا پھل بھی ویسا ہی ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر نیت کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، پھر دیکھیں ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کہ جی ہمیں عربی کے الفاظ آ جائیں اور ترجمہ آ جائے اور یہ ہو جائے۔ یہ عربی تو ابو جہل کو ہم سے بہت اچھی آتی تھی، ابو جہل کو بڑا فصیح و بلیغ آدمی تھا وہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابو جہل کو جاہل تھا؟ عربی زبان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، نہیں، عربی زبان کا بڑا ماہر شاعر تھا وہ۔ جتنے بڑے مشرکین گزرے ہیں، وہ ایسے فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب کوئی ان کے پائے کا بندہ دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ تو یہ کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن ہم یہ چیزیں سیکھ اس لیے رہے ہیں کہ اس کے بغیر قرآن اور حدیث کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ فصاحت و بلاغت بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ عربی گرامر، عربی سیکھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ جب ابو جہل وہ بڑا فصیح و بلیغ تھا تو ہم فصیح و بلیغ ہی نہیں بنتے۔ نہیں بابا، یہ مراد نہیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کیوں حاصل کر رہے ہیں، اپنا وقت اس پر کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کریں، یہ میرا امتی ہے، دیکھو عمر کے اس حصے میں آ کر بھی اس نے یہ پڑھا، یہ سیکھا، یہ سیکھا۔ اس عمر میں لوگ ریٹائر ہونے کا سوچتے ہیں، اور لوگ جو ہے نا وہ سوچ رہے اس عمر میں پڑھنا ہوگا، اس عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا اور پڑھ کے عالم بنے، انہوں نے
قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، فقہ سیکھی، اس کے لیے جو درکار اور جو علوم تھے بنیادی وہ سیکھے اور دین کی محنت کو لے کر آگے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فخر کا باعث بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں گے اور اس محنت کو لے کر آگے چلنے والے بنیں گے۔ یہ ہمارا مقصد ہے نا، یہ ہماری نیتوں کو خالص کریں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور محنت کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پریشانی والی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، کوئی سوال سبق سے متعلق؟ کوئی ہینڈ ریز ہوا تھا درمیان میں، کون تھے؟ خالد آپ تھے شاید؟ کوئی سوال ہو کسی کا تو سبق سے متعلق تو کر لیں، ورنہ پھر چلتے ہیں گرامر پر۔ نہیں ہے جی، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز صلی کرام، علم النحو تو ہم نے الحمدللہ پڑھ بھی لی، دہرا بھی لی۔ اب علم الصرف پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں، علم الصرف پہ فوکس کرتے ہیں۔ دیکھیں، الصرف ام العلوم، علم الصرف جو ہے یہ سب علوم کی ماں ہے، ماں، والنحو ابوہا، اور جو نحو ہے نا یہ باپ ہے۔ تو نہ ماں کی اہمیت کم ہے نہ باپ کی اہمیت کم ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے، دونوں اپنی جگہ پر ہیں۔ علم الصرف جو ہے یہ آپ کو الفاظ کی سنگل الفاظ کی پہچان کا طریقہ بتاتی ہے، سنگل الفاظ کی پہچان کا طریقہ آپ کو کون بتاتی ہے؟ علم الصرف۔ اور علم الصرف کا عزیز طلبہ کرام جو ایک روایتی کنسپٹ ہمارے ذہن میں تھا یا ہم نے سنا تھا کہ علم الصرف میں صرف رٹا ہوتا ہے اور جو ہے نا وہ طوطے کی طرح گردانیں رٹنا ہوتی ہیں، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کنسپٹ الحمدللہ ہم نے اپنی اس کتاب میں اور اپنے طریقہ تدریس کے اندر اس کنسپٹ کو ہم نے ختم کیا ہے۔ آپ کو چیزیں سمجھائی ہیں پھر یاد کروائی ہیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو یاد کرنے کے لیے کہی گئی ہے تو پہلے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے، بھئی اس کو یاد کیے بغیر چارہ نہیں ہے، پھر آپ کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہا گیا کبھی کنویں کے اندر ڈول ڈالتے رہو، پانی نکلے نہ نکلے مشق کرو خالی ڈول ڈالنے کی کنویں کے اندر، ایسا نہیں کیا گیا۔ آپ نے جب بھی کنویں میں ڈول ڈالا ہے تو پانی سے بھرا ہوا ہی نکلا ہے، پانی سے بھرے ہوئے ڈول ہی آپ کو نکالنے کے لیے دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو علم الصرف میں بہرحال اس حقیقت سے عزیز طلبہ کرام انکار نہیں کیا جا سکتا کہ علم الصرف کا زیادہ تر حصہ ایسا ہے جس کو رٹا لگانا پڑتا ہے، اور پھر رٹے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہوتا ہے۔ بنیاد اس کی جو ہے نا، ایک دفعہ رٹے کا لفظ چونکہ وہ ہمارے وہاں مثبت معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے میں رٹے کی بجائے یاد کرنے کا، حفظ کرنے کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پہلے یاد کرنا ہوتا ہے، جب آپ اس کو مسلسل یاد کرتے ہیں، مسلسل یاد کرتے ہیں، دہراتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے دماغ میں نا ایک خاص پیٹرن میں، ایک خاص سیکوینس کے اندر وہ چیزیں آپ کے دماغ میں نقش ہوتی جاتی ہیں، جیسے، اور یہ چیزیں گردانے ہیں، یاد کرنے والی چیزیں صرف گردانے ہیں اور تو کچھ نہیں ہے۔ گردانوں کے حوالے سے اکثر بچوں نے ماشاءاللہ محنت کی ہے، گردانے یاد کی ہیں، تو ہم چونکہ ایک دفعہ پھر دہرائی کرنے جا رہے ہیں تو میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، بنیادی طور پر 4 گردانے ہیں جو آپ کو یاد کرنی ہے۔ یہ میں چیزیں شروع سے دوبارہ آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ نے جب تکرار کروانی ہے، کل اس پر بات ہوئی تھی کہ بولنا شروع کریں، دوسروں کو سمجھانا شروع کریں، اپنی بیگم صاحبہ کو اپنا شاگرد بنا لیں، اپنے بیٹے کو بنا لیں، کسی دوست کو بنا لیں، کچھ نہیں ملتا گھر میں، کوئی بلی ہے، کوئی طوطا ہے، اس کو اپنا شاگرد بنا لیں، کوئی پھول کا پودا ہے اس کو اپنا شاگرد بنا لیں، اور کوئی چیزیں اپنی زبان میں سمجھائیں، یہ سمجھائیں کہ بھئی دیکھو گردانے 4 ہی ہیں جو یاد کرنی ہے، 400 4000 گردانے نہیں یاد کرنی، یہ 4 گردانے یاد کر لو گے تو اس کے اوپر پھر آگے جو ہے نا وہ 400 نہیں، 4000 نہیں، 40000 گردانے بھی تم سنا سکو گے۔ تو ماضی ہے، مضارع ہے، امر اور نہیں، یہ گردانے ہیں 4 جو بنیادی طور پر یاد کرنی ہیں۔ باقی یہ جو بیسک چیزیں ہیں، حروف تہجی اور حروف علت، صحیح، فتحہ، کسرہ، ضمہ، متحرک، یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں آپ کے لیے، یہ میں تو یہ تحصیل حاصل ہے، وقت کا ضیاع ہے کہ اگر میں چیزیں آپ میں عرض کروں تو یہ چیزیں سب آپ پڑھ چکے ہیں، دہرا چکے ہیں۔ گردانوں سے شروع کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ کرام، ماضی
مضارع، امر اور نہیں کی گردانیں، ایک ہی گردان کو ایک ہی سانس میں دو دو تین تین بار پڑھنے کی پریکٹس، اور پھر ہر گردان کا ایک مخصوص سانچہ، ڈھانچہ، پیٹرن ہے، ایک مخصوص انداز ہے، پیٹرن ہے، وہ ہر گردان میں وہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں ہے۔ آپ کو اگر ناسارا کی گردان آ گئی تو آپ سامیہ کی گردان بھی کر سکتے ہیں، کاروما کی گردان بھی کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور جو اب ہم جو سٹارٹ کریں گے وہ ہم شروع کریں گے، ہے تو یہ بھی آپ کے علم میں ہے، لیکن چلیں پھر میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، ہم شروع کریں گے عزیز صاحب اکرام، میں آپ کی اسکرین بند کر رہا ہوں جی، ہم شروع کرنے والے ہیں ابواب سے، ہم باب سے شروع کریں گے۔ باب کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ چلیں باب سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں 99% الفاظ جو ہے نا یہ ہوتے ہیں ثلاثی، ثلاثی یعنی ان کے حروف اصلی 3 ہوتے ہیں، 3 حرف اصلی والے کو کہتے ہیں ثلاثی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں نا، حروف اصلی کو بھی آپ جانتے ہیں کہ حروف اصلی جو کسی بھی لفظ کی بنیاد ہوتے ہیں، اسم یہ ہو یا فعل ہو، اس کی بنیاد ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی۔ اور 99% الفاظ وہ 3 حرف اصلی والے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے 99% الفاظ وہ ثلاثی ہوتے ہیں، 3 حروف ان میں ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آسانی کے لیے پہلے کو فا کہتے ہیں، دوسرے کو عین کہتے ہیں، تیسرے کو لام کلمہ کہتے ہیں، لام کہتے ہیں۔ یہ ہم نے ایک میزان، کچھ تو ہم نے نام رکھنا تھا نا اس کا، ہم نے فا عین لام رکھ لیے، فا عین لام فعل کام کرنا، چونکہ جو بھی ہم جب بات کرتے ہیں گردانوں میں، اس میں تو وہ فعل ہی ہوتے ہیں سارے، تو فا عین لام کو ہم نے کسی کو تو بنانا تھا نا، چلو اس کو بنا لیا۔ اچھا خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 99% الفاظ عربی زبان کے وہ ہیں جن کی بنیاد یہ 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، 3 حرفی مادہ، 3 حروف اصلی سے بننے والے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں نا، یہ عربی زبان کا کتنے پرسنٹ حصہ کور کرتے ہیں؟ 99%۔ اب ثلاثی کے اندر نا پھر 2 چیزیں آ جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ہوتا ہے ثلاثی مجرد اور دوسرا ہوتا ہے ثلاثی مزید۔ مجرد سے مراد وہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گردانوں کی کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے ماضی۔ فعل ماضی کے پہلے سیگے سے ساری داستان اور کہانی شروع ہوتی ہے جی، علم الصرف کی، علم الصرف کی ساری کہانی، ساری داستان فعل ماضی کے پہلے سے ہوتی ہے، زارابا، ناسارا، سامیہ کا، وہاں سے شروع ہوتی ہے فعل ماضی، یہاں سے ساری داستان اور ساری کہانی علم الصرف کی یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو چیزیں ہیں نا وہ تو ایک بنیاد سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں، بیسکس ہیں، کچھ کنسپٹس ہیں جن کو زبر زیر پیش یہ وہ سب چیزیں ہیں، شروع یہاں سے ہوتی ہے، فعل ماضی کے پہلے سیگے سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا روایتی طریقہ تعلیم جو مدرسوں کا ہے نا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پہلے دن جب علم الصرف کی کلاس میں بٹھاتے ہیں نا، ان کو ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ وہ کچھ بھی نہیں پڑھاتے، کہتے چلو بھی بچوں شاباش، ناصر نصرا نصرو نصرت نصرتا نصرنا، یہ گردان جو ہے نا وہ آپ نے ایک سانس میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، کیونکہ جوانی نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، سانس بھی پختہ ہوتا ہے، تو بچے پھر کوشش کرتے ہیں اس کو پڑھنے کی، صرف صغیر صرف کبیر کو۔ تو خیر کہانی شروع ہوتی ہے فعل ماضی کے پہلے سیگے سے، تو جس کے فعل ماضی کے پہلے سیگے میں 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی نہ ہو وہ کہلاتا ہے مجرد، اور جس میں کچھ اور بھی ہو وہ کہلاتا ہے مزید۔ 3 میم عین، عین لام میم، یہ مادہ ہے، یہ ثلاثی مجرد بنیاد ہے، 3 حرفی جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے، جیسے عالمہ ہے، عالمہ اس نے سیکھا،
یہ ثلاثی مجرد ہے بس. عالما، عالما، عالمو، عالمت، اسی کی آگے مضارع آتا ہے یا علامو. یہاں سے پوری کہانی شروع ہو رہی ہے. کبھی کبھی ہمیں اس کہانی کے اندر کچھ مرچ مسالہ ڈالنا پڑتا ہے، کچھ اضافی وہ مفہوم ادا کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے یہ جو تین حرفی ہوتے ہیں نا، دیکھیں عین لام میم سے عالمہ پورا وہی ہے، کچھ زیادہ نہیں ہے. سامیہ، وہی جو اوپر والے تین حروف تھے، انہی سے ہم نے کہانی اپنی داستان شروع کی ہے. یہ کہلاتے ہیں ثلاثی مجرد. مجرد کا مطلب ہے صرف، اونلی. ثلاثی مجرد صرف تین، ایگزیکٹلی 3، صرف تین. کبھی کبھی ہمیں اس کے اندر ایک کچھ اضافی معنی ہوتا ہے. جیسے ایک ہوتا ہے عالمہ سیکھنا. تو اگر کسی کو سکھانا ہو، کسی کو سکھانا ہو، عالمہ خود سیکھنا، کسی دوسرے کو سکھانا، اس کے لیے عربی زبان میں ہوتا ہے علامہ. اس میں کیا ہے دیکھیں، عین ہے، پھر لام ہے، پھر لام ہے، پھر میم ہے. علامہ فعل اس نے سکھایا. لفظوں میں اضافہ ہوا ہے تو معنی میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ کہلاتا ہے ثلاثی مزید. سامیہ خود سننا، خود سنا. اسما کسی دوسرے کو سنایا، سنوانا. تو ماضی کے پہلے سیگے میں جہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہوتی ہے، اس سیگے کو دیکھتے ہیں. اگر اس میں صرف تین ہی ہوں تو وہ کہلاتے ہیں ثلاثی مجرد، تین سے زیادہ ہوں تو کہلاتے ہیں ثلاثی مزید. ٹھیک ہے جی. جو ثلاثی مجرد ہے، یہ سب چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ دہرائی تھی تاکہ ذرا ایک ذہن میں یاد تازہ ہو جائے. ثلاثی مجرد کے نا 6 باب ہوتے ہیں، 6 باب. باب سے مراد ہے وہ اس کے الفاظ 6 طرح سے آتے ہیں، 6 طرح سے اس کے الفاظ آتے ہیں. یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں یہ 6 باب سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 3 حروف ہوتے ہیں نا، فا، عین اور لام. ماضی میں اور مضارع میں بھی یہی فا، عین اور لام، یہی 3 حروف ماضی میں بھی ہوں گے اور مضارع میں بھی. ثلاثی مجرد میں ایسے ہی ہوگا نا، ماضی اور مضارع کے 3 حروف، حروف اصلی 3 ہی ہے نا، وہ 3 ہوں گے. یہ جو درمیان والا ہے نا آپ کا، درمیان والا، اس کی حرکت بدلتی ہے. پہلے پر ہمیشہ زبر رہتی ہے ماضی میں. مضارع میں ایسے ہوتا ہے کہ پہلے والے پر جزم ہوتی ہے، اس کے شروع میں یا وغیرہ لگی ہوتی ہے، یا الف تا لگی ہوتی ہے، اور آخری پر پیش رہتی ہے. یہ حرکتیں جو ریڈ کلر سے لگا دی ہیں نا، یہ مستقل رہتی ہیں. اور یہ جو درمیان والا آپ کا، یہ جو درمیان والا آپ کا ہے نا جی، عین کلمہ، درمیان والا حرف ہے جو، اس پر کبھی زبر آتی ہے، کبھی زیر آتی ہے، کبھی پیش آتی ہے. یہاں پر بھی ایسی ہے، کہیں زیر زبر، کہیں زیر، کہیں پیش آتی ہے، کہیں پیش آتی ہے. جیسے آپ نے لکھا سامیہ، کاروما، نصارا. اب دیکھیں کہ یہ اس کے پہلے اور آخری پر ہمیشہ زبر ہے ماضی میں، درمیان والے کی حرکت بدل رہی ہے. یہ ہم نہیں بدلتے، عربوں میں ایسے ہوتا ہے. عرب اس کو مختلف انداز میں جو ہے نا اختیار کرتے ہیں. مضارع میں بھی انہی 3 کی حرکت بدلتی ہے. اس سے ٹوٹل 9 کمبینیشن بن سکتے ہیں، لیکن بنتے 9 نہیں ہیں، بنتے صرف 6 ہیں. ان 6 کو ماضی کے 6 باب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کل انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے. تب تک آپ گردانوں کو ذرا دہراتے رہیں، گردانوں پر توجہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم حضرات، یہ ریکارڈنگ بند کر دیتے۔ امین اللہ بھائی آپ ہوسٹ ہیں، خالد بھائی نہیں ہیں۔